بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے والی تھی، لیکن فی الحال مجھے یہ غلطی نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھا سودا لگ رہا تھا، اور میں نے اس کے لیے ہاں کہہ دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ وہ آدمی مجھے پسند کرتا تھا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دیا، لیکن وہ آدمی کون تھا اور کیا کرتا تھا یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پر اب کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جب میں نے اوپر دیکھا تو میرے سر پر آسمان بھی نہیں تھا۔ میں بے یار و مددگار تھی، کیونکہ میرے سامنے اس وقت 7 بڑے میرا نام سویرا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری طرح خوبصورت نہیں تھی۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور بابا ہمیں اس وقت ہی چھوڑ کر جا چکے تھے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ وہ اس دنیا سے نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ہماری ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا اور کسی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی تھی۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری ماں کی خوبصورتی بھی کسی کام نہ آ سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت کی خوبصورتی، ذہانت اور ٹیلنٹ اس کے کام نہیں آتا۔ اگر اس کی قسمت میں کچھ برا ہونا لکھا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور میں بھی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر مجھے نہ جانے کتنے زیادہ ڈبے پیک کرنے کے بعد دن کے صرف 400 روپے ملتے تھے۔ کھڑے رہ کر میرے پاؤں سوج جاتے، میرے ہاتھوں میں درد ہو جاتا اور عجیب سی بدبو اس فیکٹری سے آتی تھی۔ اس کو سونگھ کر میرے سر میں بھی درد رہتا تھا۔ میں واپس گھر آتی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنی محنت کر کے آئی ہوں، لیکن ہاتھ میں صرف 400 روپے ہوتے تھے، اور ان 400 روپے سے گزارا تو نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تو وہاں سے بچا کھچا کھانا بھی لے آتی تھی۔ ہم لوگ مشکل سے کرایہ پورا کرتے تھے اور ادھر ادھر سے بچا کھچا کھانا کھا کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن یہ کوئی زندگی نہیں تھی۔ ہم اس طرح سے نہیں جی سکتے تھے۔ میں اس طرح سے نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ساری زندگی ایسے نہیں گزرے گی۔ اگر آپ غریب پیدا ہوتے ہو تو یہ آپ کی قسمت ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہو تو یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، لوگوں کا بچہ کھچا کھاتے ہیں تو گھر میں پکانا شروع کر دیں گے، لیکن گھر میں کھانا پکانے کے لیے 100 لوازمات لگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم گھر میں کھانا پکائیں گے تو ہمارے بہت پیسے لگ جائیں گے، لیکن مانگ کے کھانا آسان ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، دراصل مانگ ٹانگ کے کھانا ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن آپ کو آسان لگ رہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کیا کر لے گی تو میں دماغ میں کچھ اور ہی سوچنے لگی، کیونکہ میں جس فیکٹری میں کام کرتی تھی اس کا مالک ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ شاید وہ مجھے پسند کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کی ایک بیوی بھی تھی، لیکن اس کی بیوی سے بچے نہیں تھے۔ شاید وہ اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اس انسان سے کبھی بھی شادی نہ کرتی۔ وہ شکل کا بالکل ہی برا تھا، میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا اور وقت کی سختی اس کے چہرے سے نظر آتی تھی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس سے آپ گزر کے بھی راضی نہ ہو، جیسے کوئی دکاندار جس سے بس آپ چیز لیتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں، کبھی بھی کچھ اور نہیں سوچتے۔ لیکن وہ ہمیشہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، اسے چھٹی حس دی ہے۔ وہ پہچان لیتی ہے کہ مرد اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یہ ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ بے وقوف وہی عورت بنتی ہے جو خود بے وقوف بننا چاہ رہی ہوتی ہے۔ میں بھی بے وقوف بننا چاہ رہی تھی، لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، ایک دن یہ کہہ دیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے پیسے تو دے دیے، لیکن کہا کہ تم میری ہی خوشی کا خیال کرو، تم تو میری طرف دیکھتی تک نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ کیا ہے آپ کی خوشی؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ بڑا ہی تیار شیار ہو کے آیا۔ اس نے اچھے کپڑے پہنے تھے اور لگتا ہے کہیں صدیوں کے بعد منہ دھویا تھا۔ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پروپوز کر رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم آج کل کی لڑکی ہو، آج کل کی لڑکیوں کو یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ میں اپنے موبائل میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں۔ تمہیں جو اچھا لگتا ہے میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔
تمہیں چیزیں بھی لا کر دوں گا، اچھے اچھے کپڑے خریدوں گا، تمہیں بہت زیادہ جیب خرچ دیا کروں گا، جہاں کہو گی وہیں سیر کروانے لے جاؤں گا، بس مجھ سے شادی کر لو۔ میری بیوی ہے پر بچے نہیں ہیں، ہم بچے بھی پیدا کریں گے اور خوش رہیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہوں لیکن اتنا بوڑھا نہیں ہوں، میری عمر صرف 45 سال ہے، تم میرا خیال رکھو گی تو میں اور جوان ہو جاؤں گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا جا رہا تھا، مجھے تو جیسے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ کہنے والا ہے۔ میں نے کہا کہ میری عمر تو صرف 19 سال ہے، آپ تو میری عمر سے دگنی عمر کے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میرے لیے یہ سب کچھ آسان ہوگا؟ لوگ مجھ سے کتنی بری بری باتیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ فیکٹری میں جاتی تھی اور مالک کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ میری ماں بھی بہت غصہ ہوگی مجھ پر، آپ کو نہیں پتہ میری ماں بڑے غصے والی ہے، اور میری ساری سہیلیاں بھی۔ میری زندگی تو عجیب سی ہو جائے گی، آپ کی خوشی کے لیے میں کیسے اپنی ساری زندگی کو داؤ پر لگا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہے تو نکال دیں، کیونکہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے۔ ہاں، اس طرح میں بھوک سے ہی مر جاؤں گی، لیکن کوئی بات نہیں۔ میں نے عجیب سی شکل بنا لی اور رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ارے تم تو رونے لگی، دیکھو رو نہیں، میں تو تمہاری آنکھوں میں خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن میں بھی تو بدلے میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ اگر کوئی ہمارے سامنے الٹی بات کرے گا میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ کس کا منہ توڑتے پھریں گے آپ، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ تم نے کیسی بات کی؟ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم پر مصیبت لانے کی وجہ تھوڑی نہ بنوں گا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گا، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ایک کام ہو سکتا ہے، اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو یہ فیکٹری میرے نام لگانی ہوگی۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا، اور اب مجھے پتا تھا کہ مجھے تھوڑا سا اور بولنا چاہیے، جو کہ میں پہلے ہی سوچ کے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ جب میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی تو جو آپ کا ہوگا وہ سب میرا بھی تو ہوگا، اور مجھے فیکٹری اپنے نام لگوانے کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنی امی سے کہہ سکوں کہ وہ انسان مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنی فیکٹری میرے نام کر دی ہے۔ میری ماں ثبوت دیکھے بغیر نہیں مانے گی، لیکن ثبوت دیکھ کے فوراً مان جائے گی۔ اس کے بعد کیا آپ کا کیا میرا، میاں بیوی کے لیے تو سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے۔ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں واپس سب کچھ آپ کے نام کر دوں گی، لیکن امی کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اسے یہ بات بڑی اچھی لگی، جبکہ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو اسے باتوں میں لگا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں صحیح راستے پر چل کر تھک گئی تھی، صحیح راستے پر چل کر مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، لوگوں کا بچا کھچا کھا کر تنگ آ گئی تھی۔ کیا پتا لوگ اپنی پلیٹوں سے بچا ہوا میری ماں کو شاپر میں ڈال کر دے دیتے ہوں۔ میری ماں تو اب بوڑھی ہو گئی تھی، اس کو تو نظر بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ مجھے الٹے سیدھے خواب آتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس دنیا میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ یہاں پر جس کے پاس پیسہ نہیں اس کے لیے یہ دنیا دوزخ ہے، تو پھر جنت اور دوزخ سے کیا ڈرنا؟ اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آج کل ایسے تو کوئی اپنی بیٹی کسی کو نہیں دیتا، اور تم تو ہو بھی اتنی زیادہ خوبصورت، تمہیں تو کوئی بھی مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، اب دیکھو نا، امی میری ماں ہے، میں ان کے خلاف تو نہیں جا سکتی، ان سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتی، وہ جو کہتی ہیں وہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد ہم دونوں ایک ہی ٹیم میں ہو جائیں گے، پھر ہم جانے اور ہمارے کام جانے، کسی کو ہم سے کیا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا تم واقعی میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں اس انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے خوش رہنا ہو تو آپ کو اسی انسان سے شادی کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ تو میں کیوں ایسے انسان کو چھوڑ دوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ محبت تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور جس کے پاس محبت ہوتی ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی تم میری محبت کے قابل ہو، کتنی اچھی سوچ ہے تمہاری، میں نے بالکل صحیح انسان سے محبت کی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں فیکٹری تمہارے نام کر دوں گا، بلکہ نکاح سے پہلے ہی فیکٹری تمہارے نام کر دوں گا، اور اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ پھر تو آج بہت ہی خوشی کا دن ہے،
آج فیکٹری میں سب کو مٹھائی کھلاؤں گا، اور تمہارے لیے تو الگ سے، تمہیں کون سی مٹھائی پسند ہے؟ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے 5 کلو مٹھائی میرے ساتھ روانہ کر دی۔ امی کو دی تو امی بھی حیران رہ گئیں۔ پھر میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا مورکا مار کے آئی ہوں اور آپ مجھے صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ فیکٹری کتنے کی ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں کی فیکٹری ہے امی، اور آپ کی بیٹی کروڑوں میں گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ ابھی بھی غلط لگ رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسہ کمانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی کر لیتی۔ تیرا باپ مجھے چھوڑ کے گیا، میں تب بھی جوان تھی، خوبصورت تھی، کسی امیر آدمی سے شادی کر لیتی، کسی کی دوسری بیوی بن جاتی تو تیرے بھی نصیب کھل جاتے۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کسی اور عورت کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ میں نے کہا کہ امی ان ساری چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ سے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں ہوتے، اور میں اتنے سے پیسوں سے پورا گھر نہیں چلا سکتی۔ اچھا کھانا کھانا چاہتی ہوں، اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہوں، کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ایک انسان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے؟ میری ماں نے کہا کہ اچھا کھانے اور اچھا پہننے کے لیے کسی برے راستے کا انتخاب کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اگر تجھے اس سب سے کوئی نقصان ہوا تو میں تیرا ساتھ نہیں دوں گی، اور میں تیری اس کمائی میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، میں اپنے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی۔ مجھے میری ماں پر بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا، کیا مجھے اس بوڑھے سے شادی کرنے کا شوق ہے؟ اور آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کچھ نہیں کھائیں گی اس کمائی سے تو پھر کیا کریں گی؟ اور میں سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے پاگل، لیکن یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ غلط نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا کہ بری نیت کا انجام برا ہوتا ہے۔ پر میں نے کہا کہ بری نیت نظر آتی ہے سب کو، ہماری غربت نظر نہیں آتی۔ جب ہم لوگوں کا بچا کھچا کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت کا کھانا کھانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں 1 وقت کی روٹی ملتی ہے، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں۔ کیا یہ کسی کو نظر نہیں آتا؟ میرے پاس ہر سوال کا جواب تھا، ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواز تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ ہم دونوں نکاح کرنے جا رہے تھے۔ اس آدمی کا نام رحمت تھا اور وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اتنا برا انسان ہوں، لیکن پھر بھی تم مجھے مل گئی۔ میں نے زندگی میں بڑے چہرے دیکھے ہیں، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگ گئی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے چہروں سے کیا مطلب ہے؟ کیا ایک سے زیادہ بیویاں ہیں آپ کی؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ نہیں، میری ایک ہی بیوی ہے، اور وہ بھی بہت اچھی عورت ہے، بیچاری اللہ نے اسے اولاد نہیں دی۔ اسے پتہ چلے گا تو اسے برا نہیں لگے گا، لیکن تم نے اس کے ساتھ تو نہیں رہنا، میں تمہیں الگ گھر میں ہی رکھوں گا۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے دوسرے ملک جانا ہے، اپنی فیکٹری کے لیے کچھ سامان لے کر آنا ہے، اس لیے 1-2 ہفتے لگ جائیں گے۔ میری یاد میں پریشان تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے دل میں سوچا کہ میری طرف سے جہاں مرضی جاؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کام تو کرنا پڑتا ہے، آپ فکر نہیں کریں، آپ آرام سے اپنا کام کیجیے گا، میں انتظار کر لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری غیر موجودگی میں فیکٹری کے سارے معاملات تم نے دیکھنے ہیں، آفس میں بھی تم نے ہی بیٹھنا ہے، اور سب کو کام پہ بھی لگانا، یہ نہ ہو کہ سب سمجھیں کہ مالک 2 ہفتے کے لیے گیا ہے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ اب تو وہ فیکٹری میری ہو گئی ہے، تو میں کیوں نہیں بیٹھوں گی آفس میں؟ میں تو ضرور بیٹھوں گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں آفس میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس پھر تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہی کرو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، ساری فیکٹری تمہاری ہے۔ وہ فیکٹری میرے نام کر چکا تھا اور کاغذات میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اس کو یہی کہا تھا کہ اپنی ماں کو دکھا دیا ہے، اور انہوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دیا ہے۔ تبھی تو ہم لوگ شادی کرنے جا رہے تھے، لیکن ماں بیمار ہے اسی لیے ساتھ نہیں آ سکتی۔ پر یہاں سے نکاح کرنے کے بعد ہم اپنی ماں کے پاس ہی جانے والے تھے، ان سے دعائیں لینے کے لیے۔ میں نے ساری کہانی بڑے طریقے سے بنائی تھی اور بڑے طریقے سے اسے اپنی باتوں میں الجھایا تھا۔
اپنی مسکراہٹ پہ نچانا، اپنی معصومیت اس کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تھی، کبھی اپنے بالوں کو جھٹکتی تھی تو کبھی اپنے پلو سے کھیلنے لگتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت کی ادائیں اس کام بھی آتی ہیں، کیونکہ میں جو تیر جس نشانے پر پھینک رہی تھی وہ سیدھا وہیں جا کر لگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنی عقل پر خوشیاں منا رہی تھی کہ میں نے یہ عقل پہلے کیوں نہ استعمال کی، اتنے سال ذلیل کیوں ہوتی رہی۔ خیر ہم لوگ پہنچ گئے اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب واپسی پر ہم میرے گھر آئے۔ میرے شوہر نے میری ماں کے لیے مٹھائی اور کچھ چیزیں وغیرہ بھی لیں۔ جب میری ماں نے میرے شوہر کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان کی بیٹی نے کس کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری ماں رونے کیوں لگی؟ میں نے کہا کہ خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ مجھے خوش دیکھ رہی ہیں نا کافی عرصے کے بعد۔ میں خوش نہیں ہوتی تھی، میری زندگی میں تھا ہی کیا خوش ہونے والا، لیکن اب آپ ہیں تو میں خوش ہوں۔ میری آنکھوں میں خوشی دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر آئی ہیں۔ میں امی کو ایک طرف لے کر گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میری ماں نے کہا کہ تو نے بہت غلط کیا اپنے ساتھ، کیا تجھے دولت سے خوشیاں مل جائیں گی؟ پاگل، جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے نا تو وہ محبت کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر اس کو محبت نہیں ملتی۔ میں نے کہا کہ امی اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب آپ مہربانی کریں میرے لیے معاملات کو مشکل نہیں بنائیں، بس جو ہو گیا ہے اس کو دیکھتی جائیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خوش ہوں جب مجھے دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ یہ پیٹ بھرا ہوتا ہے نا تو انسان خوش ہو جاتا ہے، جب یہ پیٹ خالی ہوتا ہے تو تب اس کا محبت سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری ماں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ تیرے لیے دعا کرتی ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آج تو میری رخصتی ہونے والی ہے، تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تمہاری رخصتی نہیں ہوگی، تم ایک کام کرو، تم ابھی اپنے ہی گھر میں رہو، جب میں باہر کے ملک سے واپس آ جاؤں گا تب طریقے سے رخصت کرواؤں گا۔ دیکھو جلدی میں سب کچھ ہو گیا، ابھی تو مجھے تمہارے لیے ایک اچھا سا فلیٹ لینا ہے، اس کو سجانا ہے، پھر وہاں پر ہم لوگ جائیں گے، ورنہ یہاں سے میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں گا؟ اپنی پہلی بیوی کے گھر تو نہیں لے کے جا سکتا۔ میں نے پہلے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں تمہارا موڈ نہ خراب ہو جائے۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ظاہر ہے اس طرح کے کاموں میں ٹائم تو لگتا ہے، آپ آرام سے اپنا کام ختم کر کے آئیں، اس کے بعد فلیٹ مل کر دیکھیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے۔ وہ مجھ سے مل کے چلا گیا۔ اس نے مجھے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے، فیکٹری کے لاکر کی چابیاں بھی دیں۔ اس نے کہا کہ کچھ چابیاں تہہ خانے کی بھی ہیں، لیکن وہاں تہہ خانے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تہہ خانے کا مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا، وہاں پر مال رکھا جاتا تھا۔ وہ مجھ پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں پکڑا کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہیں سے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، میری فلائٹ ہے، میں پورے 2 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میری ماں نے مجھے بعد میں پھر سے لیکچر دیا، لیکن میں تو اپنی شادی کی مٹھائی اور شادی کا کھانا کھانے میں مصروف تھی، جو میرا شوہر ہی راستے سے لیتا ہوا آیا تھا۔ میں نے کہا کہ اتنا اچھا کھانا تو آج تک نہیں کھایا، اور پیسے بھی دیے ہیں اس نے مجھے خوب سارے، اور پوری فیکٹری میری تھی، کل سے تو میں آفس میں بیٹھنے والی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کے تو میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ معمولی سی ورکر جو پورا دن اپنے ہاتھ توڑ کے صرف 400 روپے کماتی تھی، آج اس 4 کروڑ کی فیکٹری کی مالک بن چکی تھی۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اتنی زیادہ عقل دنیا میں کس نے استعمال کی ہوگی؟ یہ تو صرف میں ہی کر سکتی تھی۔ میں نے ہی کی تھی، اپنے حسن سے کی تھی۔ میں خوبصورت لڑکی تھی اور میرے دماغ میں عقل بھی تھی۔ جب حسن اور عقل ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تباہی ہی مچاتے ہیں، اور میں نے تباہی مچا دی تھی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو چکی تھی، بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتی تھی، بار بار پیسوں کو گنتی تھی۔ پورے 70,000 روپے تھے۔ صبح کا انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کب اچھے سے کپڑے پہن کر جا کر آفس میں بیٹھوں گی، اور ایسا ہی کیا میں نے۔ خوب تیار ہو کر آفس میں گئی۔ سارے آفس والے مجھ پر رشک کر رہے تھے، میری کچھ سہیلیاں بھی تھیں، وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ یہ لڑکی تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں سیدھا آفس میں جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے لیے کافی اور بسکٹ وغیرہ آرڈر کیے اور آرام سے بیٹھ کر حکم چلانے لگی۔ سب کو دیکھنے لگی کہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس خوشی کے بدلے اگر مجھے اس بوڑھے سے شادی کرنا پڑی تو یہ سودا تو بہت ہی اچھا رہا۔
میں تو بالکل خوش ہوں اور بالکل بھی کوئی پچھتاوا نہیں تھا میرے اندر، میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا کیونکہ مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا فون بند تھا۔ اس نے کہا تھا کہ صبح تک میرا فون آن ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ چلو بعد میں دیکھی جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ پولیس آئی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پولیس کا یہاں کیا کام ہے؟ پولیس ایسے اندر داخل ہوئی جیسے سب کو اٹھا کے لے جائے گی۔ اس نے کہا کہ کون ہے مالک اس فیکٹری کا؟ کہاں ہے مالک؟ بلاؤ اس کو، ہم نے مالک سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہوں مالک، بتائیں کیا بات ہے، کیا ہو گیا، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ کے پاس وارنٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمارے پاس وارنٹ ہے اور ہم آپ کی فیکٹری کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ ہمیں پیچھے سے حکم ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا کیس ہے۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ تلاشی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وارنٹ ہے تو، میں ویسے بھی آپ کو نہیں روک سکتی۔ میں بہت مضبوط طریقے سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پولیس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ آج ہی میرا شوہر یہاں پر نہیں تھا اور آج ہی یہ مسئلہ بن گیا۔ سارے ورکرز کو انہوں نے ایک طرف کھڑا کر دیا اور پوری فیکٹری کی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تہخانہ بھی کھولا جائے۔ تہخانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے چابی دے دی۔ انہوں نے تہخانہ بھی کھول دیا اور وہ نیچے ہی تھے جب ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ جب میں نیچے گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے آپ کی فیکٹری کی سچائی، یہ کام کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہاں پر میں حیران رہ گئی کیونکہ اس فیکٹری کے تہخانے میں کچھ عجیب سی سبز کلر کی چیز اگی ہوئی تھی جس کے اوپر گول گول پودے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ نشہ آور چیز ہے جس سے نشہ آور ادویات بنائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے بہت بری ہوتی ہیں، جو انسان کو استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے ان کو یہاں اگا رکھا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کاشت پر پابندی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں تو آج ہی یہاں پر آ کر بیٹھی ہوں، یہ میرے شوہر کا ہے سب کچھ۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ فیکٹری تو آپ کے نام ہے اور اب سزا تو آپ کو ہی ملے گی۔ میں ان کو سب کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کو بندہ چاہیے تھا، وہ مالک جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ فی الحال میں ہی تھی۔ وہ مجھے وہاں سے پکڑ کر لے گئے اور یہ 2 ہفتے میں نے جیل میں گزارے۔ میری ماں بھی کچھ نہیں کر پائی اور میرا شوہر تو یہاں پر تھا ہی نہیں۔ وہ 2 نہیں بلکہ 4 ہفتے کے بعد واپس آیا تو اسے یہ سب کچھ پتہ چلا۔ اس نے بڑی مشکل سے مجھے کسی طرح سے جیل سے نکلوایا اور اس سب میں 6 مہینے گزر گئے۔ میں نے اسے کہا کہ میری زندگی کے سب سے برے 6 مہینے تھے، مجھے اب اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب کچھ مجھے سزا کے طور پر ملا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بسکٹ کی فیکٹری سے اتنی کمائی ہوتی ہے؟ یہ کام نہ کرتا تو اتنا کچھ کیسے بناتا؟ میں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مہربانی کرو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج میں اسی کی بیوی ہوں، اسی کے ساتھ رہتی ہوں اور وہ میرا بالکل بھی خیال نہیں کرتا، صرف اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، اور میں بھی اس کی قربت میں خوش نہیں ہوں۔ میں اس رشتے سے نکلنا چاہتی ہوں لیکن اب نکل بھی نہیں سکتی ہوں۔ میری ماں نے صحیح کہا تھا، بری نیت کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جو کیا بہت غلط کیا اور میرے ساتھ بھی سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس رشتے سے نکل سکتی ہوں، اور اب اگر اس رشتے سے نکل گئی تو کیا کروں گی؟ بس جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے۔ اس نے میرے لیے کوئی فلیٹ نہیں لیا، ایک چھوٹا سا گھر لیا جہاں میں اور میری ماں رہتے ہیں۔ وہ مہینے کے پیسے بھی اتنے ہی دیتا ہے کہ جس سے صرف کھانا پینا پورا ہو جاتا ہے، اور کوئی چیز لینی ہو تو اس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس سے شادی لالچ میں آ کر کی تھی۔ میری زندگی عجیب سی ہو گئی ہے، مجھے میری زندگی سزا لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔